اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیوں میں رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ پنجاب کے ایکسپائرڈ کیئر ٹیکر چیف منسٹر، اردو میں کہوں تو زائد المیعاد نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی نے عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی خوفناک دھمکی دے دی۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ پیغام دیا کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم آپ کو دیا جاتا ہے کہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کی رہائش میں چھپے ہوئے 20 سے 40 دہشت گرد جو گورنمنٹ کو مطلوب ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں کہ وہ ہمارے سپرد کر دیں۔ بصورت دیگر کل یعنی جمعرات کو 2 بجے دن تک آپ کے پاس مہلت ہے، اور اس کے بعد پھر جو کارروائی ہوگی وہ جو قانون اپنا راستہ لے گا۔ ناظرین، یہ دھمکی بڑی دلچسپ دھمکی ہے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات کار فرما ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ گرفتاری سے پہلے، عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے ایک شیڈول تھا پنجاب میں، انہوں نے جو جلسے کرنے تھے، خاص طور پہ جو جی ٹی روڈ کا علاقہ جتنے اضلاع آتے ہیں، وہ ایک جلسوں کا ایک شیڈول دیا گیا تھا جو ان کی گرفتاری کی وجہ سے اور حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ اسکیجول ڈسٹرب ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے آنے والا کل، جو تھوڑی دیر کے بعد دن شروع ہو رہا ہے، جمعرات کو، انہوں نے 18 تاریخ کو مریدکے میں اس سلسلے کا پہلا جلسہ کرنا تھا، اور اس کے بعد باقی جلسے تھے۔ اگرچہ عمران صاحب کی گرفتاری کے بعد ایک ماحول ایسا بنا کہ بظاہر بڑا خوفناک صورتحال، 7,000 سے لے کے 10,000 تک تعداد بتائی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان، جن میں خواتین اور طالب علم بھی شامل ہیں، اور لیڈرشپ اور ورکرز جو پورے ملک بالخصوص پنجاب اور کے پی کے سے، جہاں جن 2 صوبوں میں الیکشن ہونے تھے، اٹھا لیے گئے۔ اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ورکر اٹھانے کے باوجود خان صاحب نے جو جلسہ اعلان کیا تھا، وہ جلسہ اس قدر بڑا ہونے کا چانس تھا کہ گورنمنٹ نے ہر لحاظ سے اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے لیے انہوں نے جو سب سے بڑا اپنا مورا استعمال کیا وہ ایکسپائرڈ یعنی زائد المیعاد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی کو استعمال کیا گیا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو، پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور پی ٹی آئی کے سربراہ کو خوفناک انجام سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے عرصہ دراز پہلے، کئی ماہ پہلے کہا تھا کہ ایک لندن پلان ہے جس کے ذریعے اس پلان کی تکمیل کے لیے عمران خان کو رستے سے ہٹانا، چاہے اس کو نااہل کر کے ہٹایا جائے، چاہے اس کو قتل کر کے ہٹایا جائے، چاہے اس کو جیل میں ڈال کے رستے سے ہٹایا جائے، اور دوسرا نشانہ کہ عمران خان کی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اس پہ پابندی لگانا۔ یہ عمران خان صاحب نے بڑا عرصہ پہلے انکشاف کیا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے چند مہینوں سے اور کئی ہفتوں سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے، ان سب کے جو بیانات الفاظ ہیں کہ یہ عمران خان کو ایک فتنہ قرار دیا گیا، اور سیاست میں غیر ضروری عنصر قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کو سیاست میں سے، رستے میں سے ہٹانا بہت ضروری ہے، اس کو رستے سے ہٹائیں گے تو پاکستان کی سیاست صحیح رخ پہ چلے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ماحول بنایا گیا، اور یقیناً جس حوالے سے عمران خان صاحب نے جس لندن پلان کا ذکر کیا تھا، وہ ہمیں سچ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری ان کا جو کہنا تھا وہ درست تھا۔ اس طرح سے ہے کہ اس کل والے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے جو گورنمنٹ نے دوسرا سٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو، بشرا بی بی کو، کل 18 تاریخ کو نیب نے اسلام آباد میں طلب کر رکھا ہے، اور اس میں القادر یونیورسٹی کے حوالے سے
جو ایک مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی انویسٹیگیشن ہے، پہلے انکوائری میں تھا اور اب وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو چکا ہے، اس میں کل کے لیے ان کو طلب کر لیا ہے، اور پھر کل ہی جلسے کے موقع پہ 2 بجے تک کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر بڑی اور خوفناک ایک کارروائی کرنے کا اندیا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کل کا دن بھی اور اگلے آنے والے سارے دن پاکستان کے لیے عافیت اور خیریت سے گزریں اور لوگوں پہ کوئی قیامت نہ ٹوٹے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما جناب علی زیدی نے بڑا کھڑاک کیا اور ایک اس حکومت کو ایک سرپرائز دیا۔ ایک خبر چلی اور اس خبر کو بہت زیادہ نشر کیا گیا آج دن میں کہ علی زیدی جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر ہیں، وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور اندازے یہ لگائے جا رہے تھے کہ جس طرح سے کراچی کے مولوی محمود صاحب کو کل توڑ لیا گیا تھا اور انہیں سیاست سے طائب ہو کے اور پی ٹی آئی سے ریزائن کر کے وہ اپنی ممبرشپ بھی ختم کر کے تو گھر بیٹھ کے، اور پھر اس کے بعد خبر آئی کہ پنڈی سے بھی ایک رہنما کیانی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور اس طرح کی خبریں ظاہر ہے آنے والے دنوں میں بہت ساری اور بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ آتی ہیں خبریں جس طرح سے پچھلے عرصے میں خبریں آئی تھیں ترین صاحب کا، علیم خان کا، راجہ ریاض کا، ان کے اختلافات، اور پھر نور عالم، اور پھر یہ سارے ان لوگوں کا سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہونا اور پھر ان پہ پیسوں کے ذریعے سے خریداری کا الزام لگنا، اور وہ ساری چیزیں بہت ساری ایسی تھی کہ پھر وہ نتیجتاً ایک پی ٹی آئی کا الگ سے دھڑا بنایا گیا، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ دھڑا اس وقت کہیں نظر نہیں آتا، اور جو اس کے اس وقت سربراہ جو قومی اسمبلی میں جناب راجہ ریاض صاحب، وہ کھلے بندوں پہلے انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ آئندہ الیکشن لڑوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا پی ڈی ایم والوں سے کہ آپ کی وزارتیں ہماری مرہون منت ہے، لیکن آپ وزارتیں لینے کے بعد ہمیں پچھاڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طرح کی کیفیت دوبارہ سے اس 9 مئی کے بدقسمت واقعے کے بعد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بندے توڑ کے تو کمزور کیا جائے، اور اس کی پہل جو ہے مولوی محمود صاحب سے کی گئی ہے، اور اس کے بعد پنڈی والے کیانی صاحب نے بھی کمزور دل ہونے کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی چھوڑی بلکہ سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ تو یہ اس طرح سے علی زیدی صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ علی زیدی کو بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے تو ان سے بھی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے۔ آپ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علی زیدی کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ خبر آئی کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا، اور پھر اس پریس کانفرنس کی بھی خبر آئی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے گھر کو جو وقتی طور پہ سب جیل کا درجہ دیا گیا تھا وہ سٹیٹس ختم کر کے انہیں پھر وہ اسی کال کوٹری میں جہاں بے شمار لوگ اس وقت ڈالے گئے ہیں ان کو بھی ڈالا جا رہا ہے یا ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت ایسا ہے کہ یہ اس طرح سے ہونا ہے، اور اس طرح سے ہوگا کہ جو اس وقت کمزور دل لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں ظاہر ہے بے شمار لوگوں کو اپنے گھر والوں کی، بہن بہو کی، ماؤں کی عزتیں، جس طرح سے ڈار برادران کے گھر پہ ان کی بزرگ والدہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، اور جو کچھ بکواسات وہاں پہ ہوئی جو پوری دنیا نے دیکھی سنی اور وہ چیزیں نشر ہوئیں، تو وہ اس طرح کے معاملات سے بہت سارے لوگ ہیں جو خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یاد رکھنے والی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کے عمل سے، اس طرح کے اقدامات سے ختم نہیں ہوتی، اور لوگ مزید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، تو لوگ پھر اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ وہ اذیتیں اور ابتلائیں برداشت کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ان مشکلات میں سے نکل کے اگر گرفتاریاں بھی ہو جائیں، ان پہ تشدد بھی ہو، تو وہ پھر ایک نئے جذبے اور جوش اور ولولے کے ساتھ میدان میں آتے ہیں۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت ہے، اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں اور ان کے کارکنان کے لیے ہر ایک لمحہ مزید پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کوئی رستہ نکلے، جس طرح سے خان صاحب نے خود کہا ہے کہ 2 ہفتے یہ مشکل وقت ہے، اس کے بعد حالات معمول پہ آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے وہ اپنی تحریک کے، اپنی جماعت کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم ہیں، پوری دنیا میں ان کے کانٹیکٹس ہیں، اور اندرون ملک بھی
جو متعلقہ ایسی جگہیں ہیں کہ جو فیصلہ کن جگہ ہیں، وہاں ان کے یقیناً کچھ نہ کچھ روابط ایسے ہوں گے، کوئی سلسلے چل رہے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے، یا وہ اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے یقین کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ کسی بات پہ بھی گھبراتے نہیں ہیں اور اپنے ورکرز کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو دوستو، صورتحال بڑی گمبھیر ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر مشکل صورتحال ہے کہ آج پاکستان میں جو زندہ مرغی کبھی 120 130 روپے کلو یا 150 کلو تک جاتی تھی، آج 450 روپے میں راولپنڈی کی بات کروں تو یہاں زندہ مرغی کا 450 روپے کلو اس کا ریٹ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 1000 کا نوٹ لے کے جائیں تو صرف ایک برائلر مرغی آپ خرید کے گھر لا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کی صورتحال ہے کہ گندم نئی آ رہی ہے، نئی فصل آ رہی ہے، اور نئی فصل آنے کے باوجود سرکار نے بڑی چھلانگ مار کے 2400 سے 3900 روپے ریٹ مقرر کیا تھا، لیکن زمیندار اس وقت 5500 روپے پہ بھی گندم نہیں دے رہا۔ اور جس طرح سے اس حکومت کا حج کا کوٹا پورا نہیں ہوا، حج کا کوٹا سعودی گورنمنٹ کو انہوں نے بہت سارا واپس کیا ہے، اسی انداز سے جو گندم کی خریداری کے لیے جتنے اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ یقیناً کسی طور پہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمیندار جو ہے اس بیچارے نے اپنے بھی کھانے کے لیے رکھنی ہے اور اس نے معاملات بھی چلانے ہیں کہ 11-12 ہزار روپے کی ڈی اے پی ڈال کے وہ کس انداز سے 3900 روپے من گندم دے گا، جبکہ بلیک میلر اور باقی جو موقع پرست لوگ ہیں وہ زمیندار سے 5500 روپے من سے زائد قیمت پہ بھی اس وقت گندم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ خبر اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید روٹی کی قیمت 50 روپے ہو جائے اور نان 100 روپے کا ہو جائے، اور گندم شاید پتہ نہیں 8-10 ہزار روپے من آٹا لوگوں کو کھانا نصیب ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بہتری کر دیں، مہربانی فرما دیں۔ یہ مدینہ کی ریاست ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور کلمت کے نام پہ یہ ریاست قائم ہوئی تھی۔ یقیناً ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اپنی مخلوق پہ مالک تو رحم کر، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی باعزت زندگی گزار سکے۔